اب وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں کیونکہ کل مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک گزار صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوئے. اگر گزار صاحب گرفتار ہو جائیں تو میرے خیال میں وہ ایک ایک پائی کا حساب بتا دیں گے کہ کتنی انہوں نے فرح گوگی کو دی, اور فرح گوگی اگر گرفتار ہو جائیں تو وہ بھی بتا دیں گی کہ انہوں نے کتنی جو مال غنیمت تھا وہ کتنا جو ہے وہ خان صاحب کے گھر پہنچایا. لیکن علیم خان صاحب یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو ایک آرمی چیف اوپر بیٹھے ہوئے تھے جنرل باجوہ, جن کی اشاروں سے یا ان کو سب کچھ علم ہونا چاہیے تھا, تو آپ کے خیال میں وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ایک میرج آف کنوینئنس تھی یا پھر یہ کہ کوئی ایگریمنٹ تھا؟ میرے خیال میں یہ باتیں تو انہوں نے ان کو بتائی تھی, اور میرے علم کے مطابق انہوں نے بزدار کی پوری فائل ان کو دی تھی اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا, اور جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے جو بعد میں بنے تھے, جو اب آرمی چیف ہیں, انہوں نے ان کو جا کے جب یہ بتایا کہ جی آپ کے گھر میں باقاعدہ جو تحفے آئے ہیں اور جو ہیرے کے سیٹ آئے ہیں اور جو انگوٹھیاں آئی ہیں وہ آپ کے اس وقت گھر میں موجود ہیں, اور جن سے وہ انہی ڈیولپر سے انہی ریئل اسٹیٹ ٹائکون سے لیڈ گئی تھی, تو وہ جب ان کو یہ بات خان صاحب کو پسند نہیں آئی, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے گھر جا کے تو اپنی الماری دیکھتے اور چیک کرتے کہ آیا ان کے گھر میں وہ سامان پڑا ہوا ہے جس کا اشارہ جو ہے وہ ان کو آئی ایس آئی چیف کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے آئی ایس آئی چیف کو اتوار والے دن ہٹا دیا صرف اسی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن. تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے گرج ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور آرمی چیف کا بھی. اب وہ الزام جو ہے وہ دیکھیں اگر تو یہ الزام غلط ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کو یہ فوری انکوائری کرنی چاہیے تھی, ان کو فرح گوگی کی انکوائری کروانی چاہیے تھی, ان کو عثمان بزدار کی انکوائری کرانی چاہیے تھی. اگر میرے گھر میں ایماندار ہوں اور میرے بچے جو ہیں وہ رشوت لے رہے ہیں, یا میری بیگم جو ہے وہ رشوت لے رہی ہے, اور میرا سارا خاندان رشوتوں پہ لگا ہوا ہے, اور میں خود ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوں, تو یہ کون سی ایمانداری ہے جو کہ میری تجوریاں بھرتی جا رہی ہیں اور میں اپنی تجوری جا کے چیک نہیں کر رہا کہ یہ بھرتی کس طرح جا رہی ہے, اس میں ہیرے کہاں سے آ رہے ہیں, اس میں انگوٹھیاں کہاں سے آ رہی ہیں, اس میں گھڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے وہ جو پرچارڈ لوگ ہمیشہ ہمیں سمجھایا تھا, جو گھڑیاں جس طرح انہوں نے بیچی, جس طرح انہوں نے تحفے لیے اور جس طرح انہوں نے بیچے, یہی تو باتیں تھی جس کے اوپر وہ عوام کو بتاتے ہوتے تھے کہ یہ لوگ چور ہیں, یہ چور ہیں, اور یہ ملک کا سرمایہ سارا کھا گئے ہیں.